بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا. دعا ہے کہ ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار معجزات سے نوازا. ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے پہلے بھی انبیاء کو معجزات عنایت فرمائے، لیکن ان کی تعداد مقرر، انہیں محدود معجزات عطا فرمائے. دو چیزیں ہیں، ویسے تو بے شمار چیزیں، لیکن دو چیزیں جن کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا. ایک یہ کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جب معجزات عنایت فرمائے تو اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں فرمائی. باقی انبیاء کو معجزات جب عنایت فرمائے تو انہیں خالق کے کائنات نے تعداد مقرر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے چند معجزات تھے جن میں دو کا ذکر آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی چند معجزات تھے، اور اسی طرح حضرت خلیل کے پاس بھی چند معجزات تھے. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی اور علیہ السلام ان سب کے پاس چند معجزات تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کے کائنات نے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا. اور دوسری بات، خالق کے کائنات نے باقی انبیاء کے لیے خطے مقرر فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خطے کے، ایک قوم کے نبی بن کر مبعوث ہوئے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن خالق کے کائنات نے جب اپنے محبوب کو جلوہ گر فرمایا تو ساری کائنات کا پیغمبر اور رسول بنا کر تھے. یہ دو چیزیں خالق کے کائنات نے اپنے محبوب کو ایسی عطا فرمائی کہ ان میں کوئی حد مقرر نہیں فرمائی. وگرنہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو خالق کے کائنات نے اپنے محبوب کو عنایت فرمائی، پھر اس طرح کی عنایت کسی اور نبی پر بھی نہیں فرمائی. اب چونکہ ہماری گفتگو کا موضوع معجزات ہے تو اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کے کائنات جل جلالہ و عما نوالہ نے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا. ان میں چند ایک کا ذکر آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا. غزوہ بدر، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں اور کمان فرما رہے ہیں، سپہ سالاری فرما رہے ہیں، صحابہ کو تشکیل دے رہے ہیں کہ اس طرح کے قدم اٹھائیں اور معاملات کریں. اسی اثنا میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مبارک ٹوٹ گئی اور وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں میں جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن جنگ لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک خشک کھجور کی ایک چھڑی پڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور اسے اٹھا کر اسے عنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے لڑو. اور وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب تھی تو وہ خشک کھجور کی ایک چھڑی تھی، لیکن جو ہی حضرت عکاشہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں آئی، وہ ایک تلوار کی حیت میں بدل گئی اور اس کی خلقت ہی بدل گئی، اس کی نوعیت ہی بدل گئی، اس کی حالت ہی بدل گئی. وہ لکڑی جو حضور علیہ السلام نے اٹھائی اور میرے ہاتھ میں دی، اسی اثنا میں وہ لکڑی ایک تلوار کی صورت اختیار کر گئی اور میں اس سے جنگ لڑنا شروع ہو گیا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ. فرماتے ہیں میں نے اس سے کئی غزوات میں شرکت کی، حتیٰ کہ جب تک ان کا وصال نہیں ہو گیا، وقت وصال بھی وہی چھڑی جو تلوار بنی، وہ فرماتے ہیں حضرت عکاشہ انہی کے گھر میں رہی. تو کس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کے کائنات نے اس شان سے سرفراز فرمایا کہ جس شے کو جس نیت سے ہاتھ لگائے وہ شے اسی خلقت میں بدل جائے. وہ اگر لکڑی تھی تو حضور چاہیں کہ یہ تلوار ہو جائے، فقط حضور کے ہاتھ لگانے کی دیر تھی، وہ تلوار ہو گئی. اور اسی اثنا میں حضرت ایک اور صحابی ہیں حضرت سلمہ، غالباً حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار بھی ٹوٹ گئی. کرم نوازی فرمائے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے
درخت سے ایک ٹہنی کو اتار کر اسے دیا اور کہا جاؤ اس سے لڑو. اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہا اسی تلوار سے غزوات لڑتا رہا, جنگ لڑتا رہا, اور فرماتے ہیں وہ دائماً میرے پاس وہ تلوار جو ٹہنی تھی کھجور کی وہی تلوار میرے پاس رہی اور میں اس سے لڑتا رہا. چمکدار سٹیل کی تار وہ تلوار بن گئی اور میں اس سے بہت سے غزوات میں شرکت کرتا رہا اور کفار کا قتل کرتا رہا. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے یہ معجزات عطا فرمائے. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دو معجزے عنایت فرمائے. پہلا معجزہ یہی عنایت فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے آپ اسے جب زمین پر ماریں گے یہ بہت بڑا سانپ بن جائے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصے سے بکریوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی فرماتے, جو اونچی اونچی ٹہنیاں ہوتی تھی ان کو کاٹ کر وہ بکریوں کے آگے ڈالتے. تو اسی طرح ارشاد فرمایا دوسرا معجزہ اے کلیم آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس دائیں ہاتھ کو اپنی بغل میں رکھیں گے اور پھر جب باہر نکالیں گے یہ سورج کی طرح روشن ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے انکار نہیں کر رہا. میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کے معجزات ایک وقت تک تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مردے کو زندہ فرماتے اور انہیں ایک قبر پر لے جایا جاتا اور ارشاد فرماتے کہ اسے زندہ کر دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے حکم دیتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ قبر سے باہر آتا اور آ کر آپ کی نبوت کا اقرار کرتا اور جو سوالات پوچھے جاتے ان کا جواب دیتا اور پھر وہ قبر میں لیٹ جاتا. لیکن خالق کے کائنات نے یار کو جو معجزات عنایت فرمائے وہ فقط ایک جنگ کے لیے نہیں. اگر تلوار حضور نے عنایت فرمائی ایک چھڑی جو کہ تلوار کی صورت اختیار کر گئی, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی جنگ ختم ہو اور وہ پھر دوبارہ چھڑی بن جائے اور لکڑی بن جائے اور دوبارہ وہی خشک کھجور کا تنا اور وہی لکڑی بن جائے. لیکن نہیں, جو ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تلوار سے جا کر لڑو تو وہ یہ تلوار ہمیشہ تلوار بن کر رہی. پہلے جو کچھ تھا لیکن جو ہی دست مصطفیٰ لگا خالق کے کائنات نے اس کی حیت کو, اس کی خلقت کو, اس کی تخلیق کے مقصد کو ہی بدل دیا. یہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان. تو اسی طرح اور بہت سے اصحاب نے جنگ بدر میں, غزوہ احد میں بہت سے معاملات دیکھے اور اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سے معجزات سے سرفراز فرمایا. ایک غیر مسلم یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں, آپ ایسی کرم نوازی فرمائیں کہ مجھے ایسا معجزہ دکھائیں کہ میں ایمان لے آؤں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر تو اس نے عرض کیا کہ حضور والا یہ میرے پاس ایک گٹھلی ہے, کھجور کی ایک گٹھلی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے زمین میں بوئیں اور اسے پانی لگائیں, یہ کل صبح ایک تناور درخت بن جائے اور اس پر پھل یعنی کھجوریں بھی آ جائیں. تو کرم نوازی فرمائے اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ کی ذات پر ایمان لے آؤں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ آؤ. اب میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کدھر تک اور کہاں تک اختیار عنایت فرمایا. آپ نے خود زمین کا انتخاب نہیں فرمایا کہ یہاں دفن کر دوں کل تناور درخت ہو جائے گا. کل کو کوئی اٹھ کر یہ اعتراض کرے کہ محبوب جانتے تھے کہ یہاں پر زمین بڑی زرخیز ہے, لیکن جتنی بھی زرخیز ہو ایک دن اور رات میں تو کوئی درخت تناور نہیں ہو سکتا. جلدی ہو سکتا ہے لیکن ایک دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ علیہ السلام نے اس اشکال کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زمین کا انتخاب تم کرو تاکہ میں پھر وہیں جا کر یہ درخت لگاؤں اور کل تناور درخت ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی منظور کردہ اسی کے اشارے پر اور اس نے عرض کیا کہ حضور یہاں پر دفن کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھلی وہاں پر دفن فرمائی اور اسے پانی دیا, اپنی انگشت مبارک سے, انگلی مبارک سے پانی دیا. جو انگلی رکھی وہ پانی سے وہ چشمہ اور وہ گڑھا بھر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے. اب وہ یہودی یہ سوچتا ہے کہ کل نہ درخت ہوگا اور نہ اس پر پھل ہوگا تو میں بالآخر ایمان نہیں لاؤں گا. عرض کروں گا حضور آپ نے تو میری بات کو پورا نہیں کیا. لیکن کل وہ شخص جب جا کر دیکھتا ہے
تو کیا دیکھتا ہے کہ تناور درخت بھرا ہوا ہے پھلوں کے ساتھ اور اس پر کھجوروں کے گوشے لٹک رہے ہیں، تو گویا اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا اس کے اعتراض کا، تو بالآخر حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لے آیا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کے کائنات نے بے شمار معجزات سے نوازا ہے۔ اور اسی طرح کا آخری معجزات کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں، ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر پر تھا اور آپ رفع حاجت کے لیے جانا چاہتے تھے، اور دور دور تک کوئی درخت نہ تھا، کوئی سایہ نہ تھا اور کوئی اوٹ نہ تھی کہ اسی کی اوٹ میں جا کر حضور رفع حاجت فرماتے۔ فرمایا دو درخت تھے، ایک کافی فاصلے پر کھڑا تھا اور دوسرے کے درمیان بھی کافی فاصلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو یوں مل جانے کا اشارہ کیا اور وہیں کھڑے ہو کر وہ دونوں درختوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور جہاں حضور جلوہ گر تھے وہیں پر آ کر اکٹھے دونوں مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اوٹ میں چلے گئے اور آنکھوں سے اوجھل ہو کر رفع حاجت کی۔ اور وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں پردے کی اوٹ میں کھڑا رہا، وہاں سے میں نے لوٹا پیش کیا اور حضور رفع حاجت کر کے واپس تشریف لائے۔ اور پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واپس تشریف لائے تو یہ نہیں کہ اب آ گئے ہیں یہیں کھڑے رہیں، نہیں، یوں ہی اشارہ فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، تو دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پر جہاں پر پہلے سے موجود تھے وہیں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ خالق کے کائنات جل جلالہ و نواز وہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس نے نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے اس چینل مختار آفیشل سپیچز کو سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔